بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر، بندہ مومن کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، جن میں حقوق العباد میں سب سے پہلے ماں باپ آتے ہیں، اس کے بعد قریبی رشتہ دار، پھر ہمسائے، پھر پڑوسی، اور پھر غریب مسکین۔ یہ ساری ذمہ داریاں بندہ مومن پر عائد ہیں۔ جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، جو آج کل کے دور میں بالکل بھی نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں جب بھی ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو انہیں اولڈ ہاؤس چھوڑ آیا جاتا ہے، لیکن یہ رسومات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے زمانے کی تھی۔ جب میرے حضور کے قدم اس روئے زمین پر نہیں لگے تھے، تب جو لوگ تھے وہ اپنی ماؤں کو سر عام بازاروں میں جا کر بیچ آیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روئے زمین پر تشریف لائے، آپ نے آ کر ماں کو، بہن کو اور بیٹی کو وہ عزت عطا فرمائی جو آج سے پہلے ان کی عزت اتنی کسی نے بھی نہیں کی۔ آپ نے آ کر جس ماں کو لوگ سر عام بازاروں میں جا کر بیچ آیا کرتے تھے، آپ نے اس ماں کو وہ عزت عطا فرمائی کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس جو جنت تھی نا، اس کو اٹھایا اور اٹھا کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ یہ میرے حضور نے ماں کو عزت عطا فرمائی، اور آج وہی اولاد ہے، جب ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں ان کو اولڈ ہاؤس چھوڑ آتے ہیں۔ تو یہ ذمہ داریاں ہمارے اوپر فرض ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دیکھنا چاہتا ہے نا اس کا رب راضی ہے کہ نہیں، وہ یہ دیکھے کہ اس کا باپ اس سے راضی ہے کہ نہیں۔ فرمایا جس کا باپ اس سے راضی ہے اسی کا رب اس سے راضی ہے۔ ایک شخص تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کو 7 حج اپنی کندھوں پر بٹھا کر کروائے ہیں۔ کتنے حج؟ 7 حج۔ تو کیا اب میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے تجھے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ فرمایا قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اور وہاں پر حرکت کرتا تھا جس سے ماں کو تکلیف ہوتی تھی، ابھی تو نے اس ایک بار کی تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ ماں باپ کا حق دنیا میں ادا کرنا ہم پر لازم ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ایک بندہ تھا، وہ مرنے کے قریب تھا، اس کی روح قبض نہیں ہو رہی تھی، تو صحابہ کرام اس کے پاس تھے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے گھر تشریف لائے تو آپ نے آ کر اس سے کہا کہ تم نے کوئی ایسا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے تمہیں موت میں سختی ہو رہی ہے، یا تمہاری ماں تم سے ناراض ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ماں کو بلایا جائے۔ جب اس کی ماں کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا، کہا ہاں، اس کی ماں نے کہا ہاں میں اس سے بہت ناراض ہوں، میرا دل نہیں چاہتا میں اس کو معاف کروں، کیونکہ دنیا میں اس نے مجھے بہت تکلیفیں، بہت اذیتیں دی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے صحابہ، لکڑیاں جمع کرو اور آگ جلاؤ اور اس بندے کو اس کے اندر پھینک دو۔ تو جیسے ہی اس کی ماں کو یہ پتہ لگا کہ میرے بیٹے کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، تو اس کی ماں کے دل دھڑکا اور اس نے کہا کہ نہیں، میں نے اس کو معاف کیا، اس کو آگ میں نہ پھینکو۔ جیسے ہی اس نے کہا میں نے اس کو معاف کیا، اس بندے کی روح پرواز کر گئی۔ تو اگر ہم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے تو موت میں بھی سختی آئے گی۔
اسی لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ذمہ داریاں لگائی ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ صحیح معنوں میں ان ذمہ داریوں کو پورا کریں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو لمبی حیاتی عطا فرمائے۔